سیدنا بابا بلے شاہ صاحب کا ایک کلام ہے کہ اساں عشق نماز جدوں نیتی سانو بھول گئے مندر مسیتی. جس نماز کی یہاں بات ہو رہی ہے عشق نماز کی، یہ یعنی وہی نماز ہے جو اولیاء و صالحین جس نماز کی بات کرتے ہیں. اعتراض یہ ہے کہ کیا یہ نماز عشق جب بندہ پڑھتا ہے تو پھر مندر مسیتی یعنی پھر مسجد جانے کی ضرورت نہیں رہتی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو شریعت ہے جو عبادات ہیں وہ ساکت ہو جاتی ہیں بندے سے. اور پھر اس اعتراض کو مزید بھی انہوں نے وسیع کیا کہ عموماً ہم نے دیکھا ہے اولیاء و صالحین کے کلام میں بعض اوقات ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے وہ علم شریعت کی یا شریعت کی نفی کرتے ہیں، تو یہ دعویٰ بالکل درست نہیں ہے. اولیاء و صالحین کے کلام کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ انہوں نے شریعت کی تحقیر کی ہو یا علم شریعت کی تحقیر کی ہو، اس کا انکار یا اس کی نفی کی گئی ہو. معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے میں کوتاہی ہم سے ہوتی ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ وہ بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں. مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں یہ بہت ہی بڑی گناہ کی بات ہے، بہت بڑی بری بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرو نہیں. تو یہ آیت پڑھ کے کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ منع فرما رہا ہے کہ ہمیں نصیحت نہیں کرنی چاہیے یا دین کی بات نہیں بتانی چاہیے؟ کوئی ذی شعور یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کی بات کرنے سے منع کر رہا ہے؟ نہیں، دراصل یہاں منع کیا جا رہا ہے. یعنی اللہ تو یہ کہہ رہا ہے نا تم کہتے کیوں ہو ایسی بات جو تم کرتے نہیں ہو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم پہلے خود کیا کرو اور پھر لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیا. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم نے لوگوں کو دعوت نہیں دینی، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ تو پہلے خود بھی تو اللہ کی طرف آؤ نا. جب تم کسی کو نماز پڑھنے کا کہو تو خود بھی نماز کے پابند ہو. اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب مقصد نبوت اور بعثت اور رسالت بیان فرمایا تو اللہ نے سورہ جمعہ کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. پہلے تزکیہ پھر علم کتاب کا، وہ پڑھ علم کتاباں. یہ اس طرح کی اکثر چیزیں ہم سنتے ہیں کہ اولیاء و صلحاء مذمت کرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، پہلے نبی ان کا تزکیہ کرتے ہیں پھر انہیں کتاب کا علم سکھاتے ہیں، والحکمہ اور حکمت سکھاتے ہیں. اور یہ آیت قرآن میں کم و بیش 3-4 جگہ پہ اور ہر جگہ پہ تزکیہ پہلے ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. پہلے تزکیہ ایک ہی مقام پہ ہے، یہاں تزکیہ بعد میں ہے. زیادہ مقامات پہ 4-5 مقامات پہ تزکیہ پہلے ذکر کیا. کیوں؟ کیونکہ تزکیہ کے بغیر جو علم ہے وہ انسان کے اندر تکبر، نخوت پیدا کرتا ہے. اور یہ وہ علم ہے جو انسان اس کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. اور یہ وہ علم ہے جو انسان کو عمل پر آمادہ نہیں کرتا، یہ انسان سے عمل نہیں کرواتا. تو جس علم کی نفی، جس علم کی ممانت اولیاء و صلحاء جس علم کی بات کرتے ہیں، جس علم کی نفی کی بات کرتے ہیں، دراصل وہ یہ علم ہے. آپ اولیاء و صالحین کے کلام سے صرف ایک جملہ نہ لینا، پورا کلام لے تو سمجھ آ جائے گی اس کے سیاق و سباق سے کہ کیا کس بات کی مذمت ہو رہی ہے اور کس بات کی سمجھانے کی. مثال کے طور پر سیدنا سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے. آپ نے فرمایا کہ علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہو. یہ بعین ہی ترجمہ نہیں ہے اس آیت کا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب کہ پہلے تزکیہ ہے پھر علم ہے. آپ فرما رہے ہیں علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کہ جو اصل چیز تھی پہلے تھی وہ نہ حاصل کی. ادب تزکیہ ہی ہے نا. تزکیہ نہ ہوا اور علم پڑھ لیا تو فرما رہے ہیں ایسا علم پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ ایسا علم تو نقصان ہے. پڑھ عالم فاضل ہوئے علم ودیرا پڑھ کے. میاں صاحب نے فرمایا کہ علم رب سچے کو ڈردے رہیے پھٹ جاندہ ہے دودھ کڑ کے. یہ علم جو ہے نا یہ انسان کو بڑے ساری آزمائشوں میں اور بڑی سارے مسائل میں مبتلا کر دیتا ہے اگر اس علم کے ساتھ یا اس علم سے پہلے تزکیہ نہ ہو. اسی لیے سیدی ابراہیم القریشی الدسوقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور فرمان ہے اور ہم برہانیوں کو تو یہ خاص طور پر یاد ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے شیخ کا یہ فرمان ہے. آپ کا ارشاد ہے العلم بالذکر لا ينفك مقترنا. علم جو ہے وہ ذکر کے ساتھ ملا ہوا ہونا ضروری ہے. بغیر ذکر کے تزکیہ نہیں ہوتا اور بغیر تزکیہ کے علم سراسر ہلاکت اور نقصان ہے، انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. ایسے علم سے بے علم رہنا بہتر ہے کیونکہ بے علم بندہ کم از کم متکبر اور مغرور نہیں ہوگا. وہ اگر بے عمل ہے تو بے علم بھی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، شاید وہ اس کا عذر قبول ہو اللہ کی بارگاہ میں کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا. لیکن جس کو پتہ تھا اور وہ علم نہیں کر رہا وہ کہاں جائے گا؟ تو اس لیے جب علم کی مذمت ہوتی ہے نا تو پوری بات سمجھ لینی چاہیے. اولیاء و صلحاء جب ان کا کلام پڑھا جائے نا تو بعض اصطلاحات ہوتی ہیں اور بعض اوقات سیاق و سباق کے اندر اس کا پورا مفہوم واضح ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر ایک اور بھی بات ہے، بعض اوقات اولیاء و صلحاء جو ہے نا وہ پہیلی کے اندر بات کرتے ہیں اور بعض اوقات جان بوجھ کر اس انداز میں کی جاتی ہے کہ وہ بندہ جس کے دل کے اندر منافقت ہے وہ اس سے الٹا ہی مطلب نکالے. یہ ارادتاً کرتے ہیں اولیاء کہ جس کے دل کے اندر نفرت اور نفاق ہے نا اس کو اس کا مطلب سمجھ ہی الٹا ہے. صرف جس کے دل میں محبت ہے نا وہی درست مطلب سمجھے. تو ان کے کلام کا درست مطلب سمجھنے کے لیے ان سے محبت کا ہونا ضروری ہے. انہی کا کلام وہ کہے گا دیکھو یہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ تو علم کی نفی ہو رہی ہے، تو
شریعت کی نفی ہو رہی ہے، لیکن جسے ان سے محبت ہے اسے پتہ ہے۔ جب وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو زاہد ہیں اور زہد کے اوپر تنقید ہوتی ہے، تو یہ جو عبادت ہے اور یہ جو علم ہے اس کی نفی اور اس کی مذمت اولیاء و صلحاء کرتے ہیں، جبکہ جو حقیقی علم ہے وہ تو ہے ہی اولیاء و صلحاء اور تزکیہ کے ساتھ ہے۔ کہ علم کی تو آپ دیکھ لیں، اولیاء و صلحاء کی کتابیں علوم سے بھری ہوئی ہیں، علوم سے بھری ہوئی ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ علم کی بات نہیں کرتے یا شریعت کی بات نہیں کرتے، بلکہ تزکیہ تو ہے ہی شریعت کا نام۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اس موضوع پہ ہم پوری ایک نشست کر چکے ہیں کہ تصوف جو ہے اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین کا متوازی، تصوف جو ہے، طریقت جو ہے، یہ کسی متوازی دین کا نام نہیں ہے، یہ دین اسلام ہی کی اصلی شکل کا نام ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر نمازیں تھیں، حج تھا، زکوٰۃ تھی، روزے تھے، لیکن علم فقہ کے نام سے کوئی علم موجود نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تھے لیکن کوئی بخاری شریف کتاب نہیں تھی، یا علم حدیث اس وقت مدون نہیں تھا، علم حدیث کے کوئی علماء محدثین نہیں تھے، قرآن تھا لیکن علم تفسیر نہیں تھا، اس وقت تفسیر بیان ہوتی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، ظاہری دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، صحابہ کا دور آیا اور پھر ان کے بعد تابعین کا دور آیا، تو اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ آنے والی امت، آنے والے لوگ دین کی حقیقی روح سے دور ہو جائیں، تو ان کو دین سکھانے کے لیے، دین کی تشریح اور تعبیر کے لیے مختلف علوم قائم کیے گئے، جن میں سے علم تفسیر ہے، علم حدیث ہے، علم فقہ ہے۔ علم فقہ کس علم کا نام ہے؟ اعمال ظاہر، جو ظاہری اعمال ہے نا، ان کی اصلاح کا، ان کو سیکھنے کا، ان کے حصول کا نام، کہ علم کا نام علم فقہ ہے۔ ان سب کو حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں، ان سب پر عمل کرنے کے جو طریقے ہیں، ان کا نام علم فقہ ہے۔ اسی طرح، بالکل اسی طرح، کچھ ایسے اوصاف ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے، کچھ ایسے اعمال ہیں جن کا تعلق ظاہری جسم سے نہیں ہے، وہ باطنی جسم سے ہے، ہماری باطن سے ہے، قلب سے آپ کہہ لیں۔ مثال کے طور پر دل کی صفائی، سچ بولنا، دل کا پاک ہونا، کسی کے ساتھ حسد نہ رکھنا، بغض نہ رکھنا، یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، اعمال قلب کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح دل کے اندر کچھ برائیاں جن کا نہیں ہونا چاہیے، جن کا میں نے بھی ذکر کیا، نفرت، ہینا، حسد، کینہ، بغض وغیرہ بے شمار دل کی آلائشیں ہیں۔ تو جس طرح کچھ ظاہری اعمال ہیں جن کو نہیں کرنا چاہیے اور کچھ ظاہری اعمال اور افعال ہیں جن کو حاصل کرنا چاہیے، اور ان کے علم کا نام فقہ ہے، اسی طرح کچھ باطنی احوال ہیں جن کو حاصل کرنا دین اسلام کا مقصود ہے، اور اسی طرح کچھ باطنی احوال ہیں جن سے بچنا اور جن سے دور رہنا دین اسلام کا مقصود ہے۔ تو ان باطنی احوال کے حصول کے لیے جو علم حاصل کیا جاتا ہے، اس علم کا نام تصوف۔ جس طرح فقہ کے لیے الگ سے کتابیں مدون اور مرتب ہیں، اسی طرح علم تصوف کی بھی کتابیں موجود ہیں۔ آپ دیکھ لیں، علم تصوف کی کتاب عوارف المعارف آپ لے لیں، اس کی آپ فہرست دیکھیں، کیا اس کے اندر صبر، شکر، ذکر، یہ موضوعات نہیں ہیں جن کا تعلق باطنی احوال سے ہے؟ کیا اس کے اندر نفرت، حسد، کینہ، اس کے ابواب نہیں ہیں؟ احیاء العلوم دین تصوف کی بنیادی کتابوں میں سے ہے۔ عبادات کے بعد تیسری اور چوتھی جلد میں کیا ہے؟ مہلکات، ہلاک کر دینے والی چیزیں، اور منجیات، نجات دینے والی چیزیں، اور اس کے اندر آپ نے یہی چیزیں ذکر کی ہیں، صبر کیسے حاصل کرنا ہے، شکر کیسے کرنا ہے، تسلیم و رضا کیسے ملتی ہے، اور پھر آپ نے منافقت سے کیسے بچنا ہے۔ یہ سب باطنی احوال ہیں، انہی علوم کا نام تصوف ہے۔ تو یہ بالکل بیان ہی عین اسلام ہے، کوئی متوازی دین نہیں ہے۔ اور جو لوگ ایسا کہتے ہیں دراصل وہ نفرت کرتے ہیں۔ 14 صدیوں سے آپ ظاہری جو علماء کرام ہیں ان کی کتابیں دیکھ لیں، جو مفتیان کرام ہیں، جو علماء حق ہیں، آپ ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے وہ کتب احادیث ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں، یا کوئی بھی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، جب بھی انہوں نے اعمال صالحہ کی مثال دینی ہوتی ہے، آپ دیکھیں علماء ظاہر کی کتابوں میں بھی آپ کو اولیاء و صالحین کی مثالیں ملیں گی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تصوف، اہل تصوف کی مثالیں دیتے ہیں کہ نہیں علماء ظاہر اپنی کتابوں میں، کہ جب انہوں نے اس فن کی بات کرنی ہوتی ہے تو پھر اسی فن سے متعلق لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں۔ آپ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتابیں دیکھیں، ایون آپ دیگر مسالک کے علماء کی کتابیں دیکھیں، آپ کو اہل تصوف کی مثالیں ضرور ملیں گی۔ جب بھی وہ تقویٰ کی بات کریں گے، جب بھی وہ تزکیہ کی بات کریں گے، جب بھی وہ صبر و رضا کی بات کریں گے، جب بھی وہ ذکر کی بات کریں گے، جب بھی وہ کثرت نوافل کی بات کریں گے، راتوں کی بیداری کی بات کریں گے، دن کی عبادت کی بات کریں گے، تو وہ اہل تصوف ہی کا مثال دیں گے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو اس کے لیے خاص ہیں، جنہوں نے اس کے اندر کمال حاصل کیا۔ تو یہ کوئی متوازی دین نہیں ہے، یہ دین اسلام ہی ہے، اور دین اسلام کی اصل ہے، دین اسلام کا نچوڑ ہے جس پر یہ لوگ عمل پیرا ہیں۔